السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی منفرد سوال، لیکن ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی تلخ حقیقت کی نشاندہی کرتا ہوا سوال۔ وہ لوگ جو بچپن میں ماں یا ماں باپ دونوں سے محروم ہو جاتے ہیں یا باپ سے محروم ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قیامت میں کیا ہے؟ ایک بہن کا سوال ہے کہ جب میں پیدا ہوئی تو میں اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گئی اور میری والدہ نے مجھے پروان چڑھایا، اور جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بھی اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گئی۔ تو گویا میں نے جو چیز ایکسپیرینس کی وہ میری بیٹی بھی ایکسپیرینس کر رہی ہے، اور وہ عمر میں بہت چھوٹی ہے۔ تو اب اتنے بڑے کرب سے میں بھی گزری اور میری بیٹی بھی ایک اس طرح کی محرومی سے گزر رہی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے قیامت میں کیا اجر و ثواب ہے؟ دیکھیں، اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو گراؤنڈ ریالٹی میں ایک آپ سمجھ لیں کہ پریکٹیکل لائف میں ایک بڑے کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی بیوہ خواتین سے یا طلاق شدہ خواتین سے شادی کرنے کا رواج بہت کم ہے۔ عرب معاشرے میں ایسا نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کوئی بھی کنواری ام المومنین نہیں تھی، یا تو بیوہ تھیں یا طلاق یافتہ تھیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تو پہلے 2 شوہر تھے جو انتقال کر گئے تھے، اور ان کو اولاد بھی تھی۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر بھی انتقال کر گئے تھے، اور اس سے ان کو اولاد بھی تھی، اور ان شوہر سے جو ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں، ام المومنین، آپ کے بھی شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، وہ بھی شہید ہو چکے تھے ایک غزوے میں۔ اسی طرح اور بھی جیسے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، انہیں ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اس طرح اور بہت سارے معاملات ہیں، اس پہ ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ تو ایک اس طرح کی چیز کو فروغ دیا گیا کہ اگر تم کر سکتے ہو تو ایسی خواتین سے بھی شادی کرو، لیکن دوسری طرف خواتین جو ہیں وہ بھی کبھی اس بات پہ راضی ہوتی ہیں، کبھی نہیں راضی ہوتی کہ میں اپنے شوہر کے بعد کسی سے شادی کروں، حالانکہ عورتیں جوان ہوتی ہیں، یا ایسے مرد بھی جوان ہوتے ہیں۔ ایسے سوالات آئے ہیں میرے پاس کہ وہ مرد جو جوان ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم اپنی بیوی کے ساتھ اب شادی نہیں کرنا چاہتا میں، کیا مجھے گناہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، یہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، اگر آپ شادی کر سکتے ہو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ جوانی ہوتی ہے نا انسان میں، تو فطری سی بات ہے، تو شادی کر لینا چاہیے انسان کو۔ اللہ اور اس کے رسول نے تو یہی کہا ہے۔ لیکن ایک عورت اپنے بچوں کی پرورش کی وجہ سے اگر شادی نہیں کرتی، کہ وہ شخص جو ہے اسے کوئی مناسب شوہر نہیں مل رہا، یا لوگ اسے اس بیسس پہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ تمہارے بچے ہیں، یا بچوں کے بغیر تم کو قبول کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ بچوں کو اختیار کرتی ہے اور رشتے قبول نہیں کرتی اور بچوں کی پرورش کے اوپر دھیان دیتی ہے، تو ایسی عورت کے لیے جنت میں بہت اجر و ثواب ہے۔ اور اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اگر وہ مومنہ ہے اور ایمان والی ہے، اس نے اپنے نفس کو مارا، اس نے اپنی خواہش کو مارا اپنی اولاد کے لیے۔ وہ چاہتی تو اولاد کو خود سے جدا کر دیتی، الگ کر دیتی اور اپنی زندگی سنوار لیتی، پر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اولاد کو اپنی ذات کے اوپر مقدم رکھا، تو ایسی صورت میں اس کے صبر کا اجر بہت بڑا ہے، اور جنت سے بڑا اجر اور کیا ہوگا؟ جنت سے بڑا اجر اور کیا ہوگا؟ اور ایسے لوگ جو بچپن میں کسی محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں، چاہے ماں کا انتقال ہو جائے یا باپ کا یا دونوں، تو ان کے لیے دیکھیں قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ تم میں تو احساس اتنا زیادہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ اگر تمہیں کبھی کوئی یتیم یا اسیر ملے
تو تم اس سے بہت اچھے طریقے سے پیش آؤ، اسے جھڑکو نہ، اسے دور نہ کرو، اس سے محبت سے پیش آؤ، کیونکہ تم اس پروسیس سے خود بھی گزر چکے ہو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کوئی مانگنے والا، کوئی سوالی آئے تو اسے اپنے سے یوں دھتکار کے دور نہ کرو، مدد کر سکتے ہو تو مدد کر دو۔ تو اب یہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں ہم سب نہ کسی کام کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ انسان کو اپنا مقصد سمجھ میں آ جائے نا تو پھر ساری چیزیں چھوٹی معلوم ہوتی ہیں۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو والد صاحب انتقال فرما چکے تھے، چھوٹے ہی تھے، والدہ بھی انتقال کر گئی، چھوٹے ہی تھے، دادا بھی انتقال کر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں اپنے گھر سے دور ایسے گھر میں پرورش پاتے ہیں جو بیسکلی ان کے دشمن کا گھر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کا گھر ہے۔ گو کہ اللہ نے انتظام فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس آتے، دودھ پیتے، کچھ عرصہ رہے، جو بھی ہے ٹائم رہتے واپس چلے جاتے محل میں، لیکن ایک طریقے کا تعلق بندہ رہا۔ یوسف علیہ السلام ابھی بالکل ارلی ٹین ایئرز میں ہیں کہ اپنے گھر سے اتنی دور ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جو آسان نہیں ہے۔ اس طرح بہت ساری ایگزامپلس ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ جو امتحانات سے گزارتا ہے نا، اس میں کچھ ہمارے لیے ہے، کوئی ایک بہت بڑا مقصد ہے جسے اچیو کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں سے، ان آزمائشوں سے، ان ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے۔ ایک ماں جو خود دیکھ چکی ہو کہ باپ کے بغیر کیسے زندگی گزاری جاتی ہے، وہ آگے اگر اس کی بیٹی ہو جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو تو ناؤ شی نوز واٹ ٹو ڈو واٹ ناٹ ٹو ڈو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ شاید اس عورت کی ماں کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں تھا کیونکہ اس نے کبھی اس چیز کو دیکھا نہیں تھا، پر یہ عورت جو ہے اب اس ایکسپیرینس سے گزر چکی ہے۔ اب یہ ایک ایسی بچی پروان چڑھائے گی جو ان کمیوں سے جو اس کے اندر ہے نہیں گزرے گی، اور آگے چل کے اللہ نے اس بیٹی سے کیا کام لینا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو کبھی یہ کام جنریشنز کے اوپر بھی ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، ملٹیپل جنریشنز جو ہے نا کسی ایک کاز کے لیے اللہ پریپیئر کرتا ہے، اور پھر جب وہ اس جنریشن تک بات پہنچتی ہے جس سے کام لینا ہے تو اب وہ تیار ہو چکی ہوتی ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ علیہ آپ کو میں نے ان ساری چیزوں سے جو گزارا نا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بنایا ہی اپنے لیے، یعنی ایک میرا کاز ہے، اس کاز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو بنایا، تو اس سارے مراحل سے آپ کو گزرنا تھا تاکہ آپ تیار ہو جائیں اس چیز کے لیے جس کے لیے آپ کو تخلیق کیا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی کسی نہ کسی کام کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، ہماری شخصیتوں میں کچھ ایسی چیزیں ڈالی گئی ہیں یا ہم ان کچھ مراحل سے گزر کے ان چیزوں کو اپنانے والے بن گئے ہیں کہ جس سے ہمارے گریٹر کاز کے لیے کام لیا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گریٹر کاز کو سمجھتا نہیں، نتیجتاً اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لاتا اور ایک غلط راستے کا چناؤ کرتا ہے۔ جب وہ غلط راستہ چنتا ہے، غلط راستے پہ چلتا ہے تو پھر سزا بھی بھگتے گا۔ لیکن اگر وہ اپنے ٹیلنٹ کو صحیح معنی میں استعمال کرے اور صحیح راستے پہ استعمال کرے تو آف کورس اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں اجر و ثواب ہے۔ اب یہ ساری تمہید میں کیوں باندھ رہا ہوں؟ بہت سارے لوگ جب میں تفصیلاً آپ سے بات کرتا ہوں نا، مختلف پیرائے سے، مختلف اینگل سے، وہ شاید اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ نے بہت لمبی بات کی، بس مدعے کی بات کریں، پوائنٹ کی بات کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت مختصراً جواب چاہتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پھر آپ غلط چینل پر آ گئے ہیں۔ آپ کو پھر ان چینلز کی طرف جانا چاہیے جو چیزوں کو اختصاراً بیان کرتے ہیں، تفصیل سے نہیں بیان کرتے، کیونکہ یہاں پر ہم صرف سوالوں کا جواب نہیں دے رہے بلکہ ذہن میں اٹھنے والے بہت سارے سوالات جو ابھی نہیں اٹھے، جو اٹھیں گے، ان کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے زندگی کا زاویہ ذرا مختلف ہی ہو، اور جب ہم سوالات کے جوابات دیتے ہیں تو ہم کسی ایک شخص کے سوال نہیں، ہمارے پاس 10 لوگوں کے 10 سوال ہوتے ہیں، اور ہر سوال اسی نوعیت کا لیکن الگ اینگل سے آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ان تمام اینگلز کو ٹچ کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم کئی ویڈیوز نہ بنائیں بلکہ ایک ویڈیو میں سب کو ہم ایڈریس کر لیں۔
تو یاد رکھیں کہ گریٹر کاز کے لیے اپنی زندگی کا مقصد اور اپنی زندگی کے گول کی طرف نشاندہی رکھیں، اس کے اوپر اپنی نظروں کو مرکوز رکھیں اور اس چیز کو سوچ بچار کریں کہ مجھے کس چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر اپنی کانسنٹریشن رکھیں، اپنے رب سے لو لگائیں اور گریٹر پکچر میں چیزوں کو دیکھیں۔ اور جو انسان صبر کرتا ہے تو اس کے لیے تو اجر عظیم ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور حق اور سچ کے ساتھ ڈٹے جمے رہے، صبر کرتے رہے، تو یہی تو وہ لوگ ہیں۔ کہیں فرمایا کہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٌ، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یعنی اجر کو کوانٹیفائی نہیں کیا کہ یہ دوں گا یہ دوں گا یہ دوں گا، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو کبھی نہ ختم ہونے والے اجر کی جب آپ کو بشارت دی جا رہی ہے تو آپ اسے اسپیسیفک کر کے کوانٹیفائی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ تو کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اپنی سوچ کے زاویے کو وسیع کریں، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہر مشکل سے پریشانی سے آپ کو محفوظ رکھے، آپ کی اولاد کو محفوظ رکھے، اور آگے معاملے آگے چلنے کے لیے آسانی ہو۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ایک اولاد تھی وہ چلی گئی، پھر بڑی منتوں سے، بڑی محنت، بڑی دعاؤں سے ایک اولاد پیدا ہوئی، وہ ایک دن کی بھی نہیں ہوئی چلی گئی۔ بعض نے کہا کہ بھئی تین اولادیں ہوئیں لیکن بچا کوئی نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں ہمیں نہیں پتہ اس میں حکمت کیا ہے، رب تعالی جانتا ہے۔ ان اولادوں کا جانا ان کے لیے تو جنت ہے ہی ہے، آپ کے لیے جنت کا سامان ہو گیا، آپ کے شوہر کے لیے جنت کا سامان ہو گیا۔ ہمیں کیا خبر کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں ہی نہ کہ ہمیں جنت میں لے کے جا سکیں۔ تو ان آزمائشوں کے ذریعے صبر کے دامن سے، رب کی قربت سے، ان بچوں کی شفاعت سے ہم پھر جنت میں چلے جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اللہ آسانیاں پیدا کرے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ جو گزر گئے انہیں بخش دے، انہیں معاف فرما دے، جو ہیں ان کے گناہوں کو بھی بخش دے، معاف فرما دے، برزخ میں بھی ملا دے اچھے حال میں، آخرت میں بھی اچھے حال میں رکھ، اور جنت الفردوس میں داخل فرما۔ تیرے کرم سے، تیرے رحم سے یہی امید ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔